والصلاة والسلام على خاتم النبيين على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی شہر سے یہ میرے ساتھ چند ساتھی آئے ہیں آپ کے شہر ڈپلو میں۔ یہاں ہم آپ کے مہمان ہیں، لیکن کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، آپ سے نوٹ یا چندے کا سوال نہیں کرتے، آپ سے ووٹ طلب نہیں کریں گے، آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے زندہ باد کے نعرے لگاؤ، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف اور صرف ایک مقصد لے کر آئے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے خالق کو صحیح معنوں میں پہچانیں، اس کا جو حق ہم پر ہے ہم اس حق کو ادا کریں، اور اس کے بدلے میں وہ اللہ، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہم پر رحمتیں، کرم، فضل فرمائے۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں ایک دن موت سے ہمکنار کرے گا، مار دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ ایک دن تمہیں زندہ کر کے اٹھا لے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان چار کاموں میں سے کچھ ایک کام کر سکے، کچھ کر سکے؟ پھر جواب میں مالک فرماتا ہے سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، سارے شرک سے پاک، سارے عیوب سے پاک، وتعالی، اور بڑی بلند شان والا ہے، اما یشرکون، جن ہستیوں کو تم اللہ کے ساتھ ان کا ساجی، اس کا شریک، اس کا ند بنا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چار کام ذکر کیے ہیں، چار کام جو وہ کرتا ہے، ان کاموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا، آپ کا پیدا کرنے والا، ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا، ہم سے پہلے جتنے انسان گزر گئے ہیں ان کا پیدا کرنے والا، اور قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ آسمانوں کو بلند کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ جتنے مویشی ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ ان کا خالق اللہ ہے، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، مویشیوں کا خالق، جانوروں کا خالق، آسمانوں کی فضاؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے پرندوں کا خالق، پانی کے اندر مچھلیوں کو پیدا کرنے والا، یہ سب کون ہے؟ اس کا سب کا خالق ایک ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے،
اور پیدا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد بے آسرا نہیں چھوڑا. فرمایا ثم رزقکم, تمہیں پیدا کیا اس کے بعد تمہیں رزق بھی اس نے دیا, بلکہ پیدا کرنے سے پہلے تمہارے اور میرے رزق کا انتظام کر دیا. بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آ جاتا ہے. فرمایا تمہیں پیدا کیا اور تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. بچہ بڑا ہوتا ہے, دانت نکلتے ہیں, نرم غذا کھاتا ہے, اور دانت مضبوط ہوتے ہیں, مضبوط غذائیں کھانے لگتا ہے. یہ سب غذا دینے والا کون ہے؟ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ آسمان سے بادل کی صورت میں جو بارش برستی ہے بادل سے, یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ زمین سے اناج نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ رزق کا انتظام میں نے کیا ہے. جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ مالک نے پیدا کیا, پیتے ہم ہیں. اناج مالک نے اگایا, کھاتے ہمیں. فروٹ مالک نے اگائے, مزے ہم اڑاتے ہیں. تو میں اس میں تمہیں رزق بھی دیا, لیکن یاد رکھو یہ رزق ہمیشہ نہیں ملے گا. ہم سے پہلے بھی انسان تھے, اب وہ رزق نہیں کھاتے, وہ چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, موت آ گئی. تو میں ثم یمیتکم, یہ رزق ایک دن تم سے چھن جائے گا. میں بھی کھاتا ہوں, آپ بھی کھاتے ہیں, میں بھی پیتا ہوں, آپ بھی پیتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, لیکن کیا میں یہ ہمیشہ کھاتا رہوں گا؟ نہیں. ہمیشہ پیتا رہوں گا؟ نہیں. ایک دن ایسا آئے گا, یہ میرا جسم جو آج کھڑا ہوا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, اللہ کے احسان کے ساتھ یہ نیچے گرے گا. پھر ایک دانہ رزق کا میں نہیں کھا سکوں گا. یہ کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہے, میں کھانے شروع کروں کتنی کھا جاؤں گا, لیکن اس وقت ایک کھجور کوئی میرے منہ میں بھی ڈالے گا, مرنے کے بعد میں نہیں کھا سکوں گا. کتنے گلاس پانی پیتا ہوں, اس ایک گلاس کے اندر کتنے قطرے ہوتے ہیں, پی جاتا ہوں. آپ بھی پیتے ہیں, صبح شام پیتے ہیں, کوئی فکر نہیں کرتے. لیکن مرنے کے بعد ایک قطرہ پانی کا, ایک قطرہ شربت کا, ایک قطرہ چائے کا نہیں پی سکوں گا. بس جو تھا پورا ہو گیا. تو میں ثم یمیتکم, پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا. مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کر لے گا, قبروں سے اکھاڑے گا قبروں کو, اور انسان ننگ دھڑنگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ, سور میں پھونک ماری جائے گی, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سارے انسان, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دوڑ رہے ہوں گے. سب. فرمایا یہ سب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اور کرنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے, 4 کام بتائے اس نے, پیدا کرتا ہوں, رزق دیتا ہوں, مارتا ہوں, زندہ کروں گا. اور اس کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے رکھ دیا اس نے, فرمایا حل من شرکائکم, جو تم نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے ہیں, اوروں کو پوچھ رہے ہو, اوروں کے سامنے سجدے ہیں, اوروں کو آوازیں دے رہے ہو, مشکلات میں اوروں کو پکار رہے ہو, رزق کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, اولاد کے لیے کسی اور کے سامنے جاتے ہو, بیماری آ گئی کسی اور کے سامنے جاتے ہو. فرمایا تمہارے جو شرکاء ہیں یہ ان 4 کاموں میں سے کچھ کر سکتے ہو؟ 3 کوئی کر لے, 2 کر لے, 1 کر لے, پیدا کر لے, چلو یہ کام کر دے, کسی چیز کو پیدا کر لے. کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. انسان پیدا کرنا تو بڑی بات ہے, لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور یہ اکیلے نہیں, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, یہ سارے معبود جمع ہو جائے پھر بھی مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. آج آپ دیکھیں یہ کھجور کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی معمولی سی مخلوق ہے, یوں پکڑو تو 5 مکھیاں ہاتھ میں آ گئی. فرمایا یہ مکھی نہیں بنا سکتے, اور ایک ایک نہیں, یہ سارے مل جائیں, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, یہ سب مل جائیں پھر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی چھین کے لے جائے ان سے کچھ, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, لوگ اپنے معبودوں کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں نا, مٹھائی میں سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے, شیرہ اٹھا لے, جلیبی میں سے کچھ تھوڑا سا شیرہ لے لے, لڈو میں سے شیرہ لے لے, یہ معبود چھڑا سکتے اس سے؟
فلا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی بیچارہ کمزور۔ یہ اس کے لیے نیاز لائے ہیں، مکھی اور نیاز لے کے چلی گئی، یہ نہیں چھڑا سکتے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، جو اللہ کی قدر تھی، اللہ کا مقام تھا، اللہ کی جبروت تھی، اللہ کی طاقت تھی، جو اس کا اقتدار تھا، جو اس کی ملکیت تھی، لوگوں نے اس کے حق کو پہچانا نہیں، لوگ نہیں سمجھے۔ تو آج یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ہم سب کا خالق کون ہے؟ وہ آسمان والا۔ یہ سب مانتے ہیں، مسلمان ہی مانتے ہیں، یہودی ہی مانتے ہیں، عیسائی ہی مانتے ہیں، ہندو ہی مانتے ہیں، سب کیا کہتے ہیں؟ وہ آسمان والا، نام کچھ دے لو اس کو، لیکن مانتے تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ تو جو وہ خالق ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، یہی پیغام لے کر ہے۔ فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایک معبود ہے جو ان چار کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ جواب نہیں آ رہا ہے، 1500 سال سے جواب نہیں آ رہا۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہمارا معبود پیدا کر سکتا ہے، وہ معبود تو خود پیدا کیا گیا۔ سورج کو پوجو، سورج پیدا کیا گیا، چاند کو پوجو گے، چاند پیدا کیا گیا، جس کو پوجو گے وہ مخلوق ہے، خالق تو ایک ہی ہے نا۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ سارے شرک سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند شان والا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالی، اللہ بلند شان والا ہے۔ اما یشرکون، جن ہستیوں کو، جن معبودوں کو تم نے اس کا شریک ٹھہرایا، اللہ اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بہت عالی شان ہے۔ یہ سارے کے سامنے اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، یہ سارے کے سامنے اس سے مانگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ وہ ہے جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ اس کو کسی کی کوئی حاجت، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو اتنا دے کہ ہم ایسے سنبھالا نہ جائے، اتنے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے انسانوں تمہارے پہلے جو گزر گئے وہ، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں سب جمع ہے۔ کتنی مخلوق، اربوں میں مخلوق ہوگی۔ اس وقت 8 ارب انسان دنیا میں زندہ ہے، پہلے ہمیں نہیں معلوم، آئیں گے کتنے ہمیں نہیں معلوم، جنات کی ہمارے پاس کوئی تعداد نہیں۔ فرمائیے سب جمع ہو جائے، فَسَلُونِی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، فَآتَیْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسَأَلَتُهُ، میں ہر شخص کو وہ دے دوں گا جو وہ مانگے گا۔ پھر اللہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا لا ينقض مما عندي، جو میرے پاس خزانے وہ کم نہیں ہوتے، ان میں کمی نہیں آتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈال کے نکالا جائے، سوئی کتنا پانی لیتی ہے، بولا اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں اس خالق کو پہچانو، اس خالق کو مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، مشکلات میں اس کو پکارو، یا اللہ مدد کے نعرے لگاؤ۔ اولیاء کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا، یہ ہمارا شیوا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم سب کو یہی دعوت دیتے کہ اپنے رب کو پہچانو، آپ سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں مانگتے، ہم سے آپ سے ایک گلاس پانی کا ہی مطالبہ نہیں کرتے، آپ ہمارے میزبان ہیں، ہماری یہ ضرورت تھی، یہ ہمارا فائدہ تھا کہ ہم آپ کو آپ کے رب کی بات پہنچا دیں۔ آپ مانیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے ہم اپنی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں مالک تیرے بندوں کو، تیرا پیدا کردہ مخلوق کو ہم نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے مان لیا، مالک وہ کامیاب ہو گئے، نہیں مانے مالک وہ تیرے سامنے تو فیصلہ کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔